اگر اس میں اگر ایک سنی ہونے کی حیثیت سے اگر ہم اس کو یوں بات کو سنبھال لیں کہ مولا علی کے مقابلے میں ان کا ذکر نہیں ملتا، ادر دین آقا علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ان کا ذکر ملتا ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ دو بڑے شقی ہیں، ایک صالح علیہ السلام کی اٹھنی کی ٹانگیں کاٹنے والا، اور یا علی میری امت کا شقی بد نصیب بد مردود وہ ہے جو تجھے قتل کرے گا۔ جبکہ علی کے فضائل کو چھپانے کے لیے 70 سال کام ہوا ہے، یہ اس کے بعد کی حال ہے۔ جی جی ہاں صحیح ہو گیا، یعنی وہ کسی بشری تقاضوں کی وجہ سے محبت کرتے ہوں، یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے، صحیح ہے۔ کیونکہ یہ داماد ہے اس لیے محبت ہے، نہیں اصلاً نہیں ہے، اس لیے آپ دوسروں کو داماد بنا لیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جی جی وہ دامادی مارا گیا، یہ دامادی مارا گیا، اس داماد کا جو دامادی میں آپ کے بقول اس سے برتر تھے، جو نورین تھے تو برتر ہو گئے نا دامادی، تو کیا ہوا؟ اچھا آغا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلے ہم اس بات کو نہ کھولیں، لیکن سننے والوں کے لیے ایک سوال تحقیق کے لیے کہ مولا علی کے قاتل کو رسول خدا کا بہت بڑا بدبخت کہنا، اس میں یہ راز مضمر ہے کہ دنیا پہچانے کہ علی کون ہے، لیکن پھر سٹک رہنا پڑے گا ان معیارات پہ، صرف اس معاملے میں نہیں، صرف یہاں نہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ کو جو آپ جن کی فضیلت مانتے ہیں ان کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوگی، پھر صحیح ہے، سب ڈیلیٹ کر کے آپ کدھر جائیں گے؟ آپ چلے جائیں گے متواتر احادیث پہ اور قرآن پہ۔ جی جی متواتر احادیث میں بھی آپ کو صرف علی ملے گا، کوئی اور نہیں ملے گا، پھر کدھر جاؤ گے؟ صحیح ہے، قرآن پہ چلے جاؤ تو قرآن میں بھی آپ کو صرف علی ملے گا، کوئی اور نہیں ملے گا۔ آقا سیدنا علی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت سے متعلق آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے ہی ایک پیش گوئی فرما دی تھی۔ ہمارے تسنن کے ہاں تو ایک روایت ہے، میں چاہوں گا آپ اس پہ روشنی ڈالیں، اگر آپ کے ہاں بھی وہ روایت ہے، الفاظ کے اختلاف کے ساتھ بھی چلیں، صحیح ہو، کہ مولا کائنات بیمار ہوئے تو مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ میں اس بیماری میں خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یا علی ایسے نہیں ہوگا، تم اس وقت دنیا سے جاؤ گے جب تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی رنگین ہوگی۔ تو ایک تو آپ یہ رہنمائی فرما دی، کیا شیعہ مصادر میں بھی ایسی کوئی روایت مولا علی کے حوالے سے آقا علیہ السلام کی نسبت سے ملتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کو رمضان کی مبارکباد، اور آپ نے یہ بحث شہادت امیر المؤمنین کی چھیڑ دی ہے، تو مجھے نہیں پتہ یہ نشر اگر ایام شہادت میں ہو تو مسلمانوں کو تسلیت عرض کرتا ہوں، اور پرسا رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اس لیے کہ یہ شہادت وہ شہادت ہے جس کا ذکر اور جس کی عزاداری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ شیعہ سنی دونوں مصادر میں شہادت امیر المؤمنین کا ذکر بے کثرت اور بے تعابیر مختلف ملتا ہے، یعنی یہ تعبیریں بھی ہمارے پاس بھی ہیں، آپ کے پاس بھی ہیں، اور اس میں جو اصل نقطہ ہے جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، رسول کے بعد بہت سے لوگ مارے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، تعبیر آپ جو مرضی اختیار کریں، صحیح ہے، لیکن ان میں سے کسی کا کوئی ذکر رسول نے نہیں کیا ہے۔ وہاں صحیح، کیوں؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے پہلے جی جی یہ شہادتیں ہوئی، جی جی حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، جی جی حضرت عمر بھی شہید ہوئے، جی جی تو جو امیر المؤمنین سے پہلے شہید ہو رہے ہیں ان کا ذکر کیوں رسول خدا نے نہیں فرمایا؟ ایک سوال ہے، جی جی سوال تو ہے، جی جی اور اسی میں جواب بھی ہے۔ صحیح صحیح یہ صرف سوال نہیں ہے، ہے نا؟ اس میں ایسا جواب ہے جو پھر کسی سوال کو باقی رہنے نہیں دیتا۔ اچھا اچھا صحیح، اب مشکل ہے کہ اس کو میں صراحت کروں گا تو پھر آپ ناراض ہو جائیں گے۔ بسم اللہ بے نہیں، آپ سے مراد آپ کا تو دل بڑا ہے، جی جی ٹھیک ہے نا؟ جی جی مجھے اور کہنے کی ضرورت کوئی میں نہیں، سمجھ گیا ہوں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی نا؟ جی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی بات کی کرنے کی، جی جی یعنی رسول خدا کو باقی جو مظلومانہ شہادتیں ہیں اس طرح اپنے اہتمام سے کسی کا ذکر نہیں کیا، اس طرح نظر ہی نہیں آ رہی، بالکل ہو ہی نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ وَإِلَّا جس قتل پر قمیص بلند کر کے عالم اسلام میں فساد بپا کیا گیا، رسول خدا کو تو پتہ ہے، اس کا ذکر تو زیادہ آنا چاہیے تھا، صحیح، رسول نے ذکر کیا؟ کوئی ذکر نہیں کیا۔ جن شہادتوں کا رسول ذکر کر رہے ہیں
یعنی امیر المؤمنین کے بعد سن 61 ہجری کی شہادت کا رسول ذکر کر رہے ہیں. جی جی. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر کر رہے ہیں, امیر المؤمنین کی شہادت کا ذکر کر رہے ہیں, اور ان دو شہادتوں پہ آنسو بہا رہے ہیں, اور امت کو خبردار کر رہے ہیں کہ یہ شہید کرنے والے اشقل اشقیاء میں سے ہوں گے. جی جی. تو صرف یہی کیوں نظر آ رہا ہے رسول؟ امت کو صرف انہی کی طرف کیوں متوجہ کیا جا رہا ہے؟ صحیح. اور اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا, آپ کے نہیں جی شیعہ کتابوں میں یہ ذکر ہے, ہماری کتابوں میں ہمارے لوگوں کا ذکر ہے. جی جی, ایسا نہیں ہے. جب آپ کی کتابوں میں آپ کے لوگوں کا ذکر نہیں ہے تو آپ کے لوگ رسول کے لوگ نہیں ہیں. سخت ہو گیا جملہ. صحیح. یہ جملہ سخت ہو گیا, لیکن حقیقت یہی ہے. آپ دکھا دینا, آپ کہیں نہیں جی ہمارے بھی اکابرین کہیں یا فلان کہیں, جو بھی آپ اس کے تعبیر. لیکن آگا اس میں اگر ایک سنی ہونے کی حیثیت سے اگر ہم اس کو یوں بات کو سنبھال لیں کہ مولا علی کے مقابلے میں ان کا ذکر نہیں ملتا, ادر دین آقا علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ان کا ذکر ملتا ہے. نہیں, شہادت کا. اچھا ٹھیک ہے, شہادت کی اب بات. ہاں, شہادت کے ذکر کے بعد باقی تو نہیں کہہ. صحیح صحیح, ٹھیک. باقی تو آپ لوگوں نے بہت سے ذکر بنائے ہیں. صحیح ہے. تو یہ آپ لوگ بھول گئے کہ ادھر بھی بنانا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کی بھی بہت بڑی دلالت ہے. ٹھیک ہے نا, صحیح. تو یہ رہ گیا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کیونکہ رہ گیا, تو وہ جو بہت سی چیزیں جعل ہوئی بنی امیہ کے دور میں, بہت سی چیزیں جعل ہوئی, لیکن ان کا خیال ادھر نہیں گیا کہ ادھر بھی جعل کرنا چاہیے تھا. صحیح صحیح. تو ہم ابھی باقی جعل ہے یا نہیں ہے ان سب کے بحث نہیں کر رہے, ان میں سے کیا جعل ہے کیا جعل نہیں اس کی بات بھی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. رسول خدا کے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا کی بات بھی نہیں کر رہے. صحیح ہے. جبکہ اس کے جعلی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کوئی نبی پہلے بت پرست نہیں رہا. صحیح. کہ یہ ایمان ہے آپ کا کہ نبی پہلے بت پرست رہا ہو, کوئی اللہ کا نبی؟ نہیں. تو رسول تو نہیں کہہ سکتے, تو یہ جعل ہے. صحیح ہے. تو وہ جو آپ باقی تذکروں کی بات کر رہے ہیں ان پہ جب فیصلہ کرنے پہ آ جائے کہ کون سا حقیقی ہے کون سا جعلی ہے وہ الگ ہے. صحیح. کچھ ذکر رسول نے کیا بھی ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب میں ان مصادیق کو بیان کروں تو پھر بھی آپ ناراض ہو جائیں گے, جو رسول نے ذکر کیا ان کو رہنے دیتے ہیں. ابھی ہم صرف ایک پوائنٹ پہ ہیں, وہ بھی آپ نے اٹھایا, ہم نے نہیں اٹھایا. ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا کہ رسول خدا نے شہادت امیر المومنین کے بارے میں یہ احادیث ارشاد فرمائی ہیں, اور بھی ہیں. جی جی. اہل سنت کتابوں میں بھی اور بھی ہیں. جی جی. لیکن کسی اور کی شہادت یا قتل یا مظلومانہ اس دنیا سے جانے پر رسول خدا نے کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا. جی جی. کیوں؟ صحیح, ایک سوال تو ہے, جواب بھی ہے. ٹھیک ہے, اسی سوال میں جواب بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا آگا اس میں ٹھیک ہے رہنمائی آ گئی. اگر ہم اس کو مولا کائنات کی شہادت کے حوالے سے مزید دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات کی اس شہادت کو آپ کی زندگی میں ہی بیان کر رہے ہیں, ایک لحاظ سے غیبی خبر مولا علی کو دی جا رہی ہے, تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولا علی کا رسول خدا کے ساتھ ایک تعلق اس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی کی دور خلافت میں ہونے والے حالات سے پہلے ہی لوگوں کو خبردار کر کے جا رہے ہیں کہ علی کے ساتھ یہ ہونا ہے, اور اس دور کے لوگوں کو خبردار کر کے جا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے مولا علی کے ساتھ ہونا ہے. ظاہر سی بات ہے اس غیبی خبر کی کوئی نہ کوئی تو علت ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے رسول خدا کو غیب کا علم تھا یا نہیں تھا, یہ ایک ڈیبیٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے تعبیر کی کہ یہ غیبی علم تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیے غیب کسے کہتے ہیں؟ جی جی. جس کا پتہ نہ ہو وہ غیب ہے. جی جی. ٹھیک ہے. میں اگر آپ کو بتا کے جاؤں کہ کل میں یہ کرنے والا ہوں, ابھی ہم طے کر لیں اور آپ کو بتا دیں کہ کل میں آپ کے ساتھ 4 پوڈ کاسٹ کرنے والا ہوں. صحیح. اس لیے کہ آپ چھوڑتے تو ہیں نہیں. صحیح. جی جی. ابھی ہم اٹھ گئے تھے. جی جی. ٹھیک ہے. آپ نے دوبارہ بٹھا لیا. ٹھیک. تو میں آپ کو بتا دوں اور آپ کسی کو بتا دیں کہ بھئی کل یہ 4 پوڈ کاسٹ کرنے والی ہیں, کوئی غیب کا علم ہے؟ اس طرح تو نہیں, یہ تو کوئی غیب کا علم ہے. صحیح ہے. جن کو نہیں پتا ان کے لیے غیب ہے. ٹھیک ہے. صحیح. جسے پتا ہے اس کے لیے غیب نہیں ہے. صحیح ہے. تو جن باتوں کا رسول خدا کو علم ہے, خدا نے دیا ہے. صحیح ہے. تو وہ ان کی نسبت کو غیب نہیں ہے. صحیح ہے. ان پہ ظاہر ہو گیا. ظاہر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ظاہر صرف رسول خدا کے بعد کہاں تک ظاہر تھا؟ صرف مثلا امام حسین کربلا تک ظاہر تھا جو وہاں تک بیان کیا. جی جی. تو اگر وہاں تک ظاہر تھا تو اس سے پہلے والے پیریڈ بھی ظاہر تھے. ان کے بارے میں کوئی اظہار خیال نہیں فرمایا. جی جی. ٹھیک ہے نا. صحیح. وہ قابل ذکر نہیں تھا, کیا تھا, جو بھی تھا. ابھی ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے. اظہار خیال نہیں فرمایا.
پھر ہمارے زمانے کو بیان فرمایا نہیں فرمایا، ہمارے زمانے کو بھی بیان فرمایا، آخر اس زمان کو بھی بیان فرمایا۔ جی 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 ایسا تو نہیں ہے کہ رسول خدا کو صرف اپنے بات 10 20 40 سال 50 سال کا پتا تھا، اس کے بعد کا پتہ نہیں تھا، اس کے بعد بھی سارا پتہ، اور وہ شاہد ہیں ہمارے اعمال پر، یعنی ہمارے اعمال کا بھی سب پتہ ہے۔ جی جی جب رسول شاہد ہیں، انہیں سب پتہ ہے، تبھی تو گواہی دیں گے۔ جی جی گواہی کو شہادت اسی لیے کہتے ہیں جی جی کہ وہ دیکھا ہوا ہوتا ہے اس نے۔ تو یہ رسول خدا کی محبت کو جہاں بیان کرتی ہے، وہاں رسول کی محبت ایک فردی محبت نہیں ہے۔ صحیح ایک فرد کو دوسرے فرد سے محبت ہے، اس محبت کی بنا پر وہ یہ باتیں کر رہا ہے، صرف یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، رسول خدا ہے نا، جی جی بالکل، ہے نا، ان کی کوئی محبت ایسی نہیں ہے جو الہی نہ ہو، بشری تقاضا نہیں ہے اس میں۔ ہاں صحیح ہو گیا، یعنی وہ کسی بشری تقاضوں کی وجہ سے محبت کرتے ہوں، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، صحیح ہے، کیونکہ یہ داماد ہے اس لیے محبت ہے نا، اصلاً نہیں ہے، اس لیے آپ دوسروں کو داماد بنا لیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اصل مقدمہ یہ نہیں ہے ہی ٹھیک نہیں، ہے، اس وجہ سے ہے ہی نہیں، صحیح ہے۔ یہاں ملاقات بالکل مختلف ملاقات ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، جب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہم سمجھتے ہیں ملاق یہ ہے محبت کا، داماد ہونا ہے تو اور کو بھی داماد بنا لو، تو اس داماد کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا، صحیح ہے، صحیح ہے، جی جی، وہ داماد بھی مارا گیا، یہ داماد بھی مارا گیا، اس داماد کا جو دامادی میں آپ کے بقول اس سے برتر تھے، جو نورین تھے تو برتر ہو گئے نا دامادی میں، تو کیا ہوا؟ کوئی تعریف نہیں، کوئی محبت نہیں، کوئی ان کا محبت جو ہے وہ ملاک نہیں، کچھ بھی نہیں، صحیح۔ تو یہاں پر جو محبت کا اظہار ہے وہ اس لیے ہے کہ ہدایت یہاں ہے، ہاں صحیح، یہ بیان نہیں کرنا کہ مجھے علی سے محبت ہے، آپ کو علی سے محبت ہے، ہم سے کیا؟ ہاں ٹھیک ہے، علی سے محبت ایمان کا میزان ہے، اور آپ کو اگر ہدایت پر رہنا ہے تو علی کے ساتھ رہنا ہے، علی مع الحق، بے شک، والحق مع علی، یہ محبت ہے، یعنی خدا سے محبت در حقیقت علی سے محبت خدا سے محبت ہے، علی سے محبت قرآن سے محبت ہے، علی سے محبت حق سے محبت ہے، اس لیے آپ کو یعنی امت کو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے محبت کا درس دیا جا رہا ہے، اور ان کی محبت کو لازمی اور واجب قرار دیا جا رہا ہے۔ صحیح۔ اچھا آقا، اس میں ایک بات آپ مزید ذرا کھول دیں کہ جیسا کہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہمیں باقی اشخاص کے بارے میں اس طرح کی روایات نہیں ملتی، حالانکہ ان کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں۔ اب علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ کی شہادت کو آقا علیہ السلام بڑے اہتمام سے بیان کر رہے ہیں، اور آپ نے اس کا ایک نقطہ بھی بیان کر دیا۔ کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ کا مولا علی کو یہ تسلی دینا کہ تم اس بیماری میں نہیں جاؤ گے، تم اس ضربت سے دنیا سے جاؤ گے، مولا علی کو خدا کے اس فیصلے پر راضی رہنے کی ترغیب دے رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جہاں امیر المومنین، جہاں رسول خدا کو معلوم ہے، وہاں امیر المومنین کو بھی اس حدیث اور اس واقعے سے پہلے معلوم ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ بھی رسول نے بتایا، جی جی بالکل صحیح ہے، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، بہت سے مکالمے معصومین میں، انبیاء میں اور ان اولیاء میں جو ہوتا ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ دوسروں کو بتانا ہوتا ہے، صحیح ہے، تو یہ مکالمہ اس لیے ہے کہ دوسروں کو پتہ چلے، صحیح، اور امیر المومنین جب اپنی شہادت کے بعد فوز اور رب الکعبہ کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، تو وہ اسی لیے کر رہے ہیں، جی جی بالکل۔ اچھا، اس جہاں جہاں بتایا ہے وہاں امیر المومنین یہ بھی پوچھتے رہے ہیں کہ میں حق پر ہوں گا، جبکہ پہلے بتا چکے ہیں آپ حق پر ہیں، بالکل، یہ ہمیں بتانے کے لیے، یہ تو رسول خدا بتا چکے ہیں، اظہر من الشمس ہے، یہ معلوم ہے کہ آپ حق پہ ہیں۔ جب یہ فرمایا جاتا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اس طرح شہید ہوں گے اور مسجد میں ضربت ہے، فلان ہے، تو وہاں امیر المومنین دوبارہ پوچھتے ہیں رسول خدا سے، یہ دوبارہ پوچھا جا رہا ہے، یہ کس لیے پوچھا جا رہا ہے؟ میرے لیے، آپ کے لیے پوچھا جا رہا ہے۔ صحیح، یعنی کہ یہ تکرار ہو رہا ہے آقا علیہ السلام اور مولا علی کے مابین، یہ اس امت کو خبردار کیا جا رہا ہے، ہاں، آپ اور میرے لیے۔ صحیح۔ اچھا آقا، اب اس میں یہ رہنمائی درکار ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ بات تو ارشاد فرما دی، ایک اور روایت اگر آپ اجازت دیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بڑی اہم روایت ہے، اور ہمارے مکتب کے ایک روشن خیال عالم دین گزرے ہیں ہندوستان کے، انہوں نے اس کی بڑی خوبصورت شرح بھی کی، میں آپ کی رائے بھی جاننا چاہوں گا۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ دو بڑے شقی ہیں، ایک صالح علیہ السلام کی اٹھنی کی ٹانگیں کاٹنے والا، اور یا علی میری امت کا شقی، بد نصیب، بدبخت، مردود وہ ہے جو تجھے قتل کرے گا۔ تو اس میں وہ عالم یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صالح علیہ السلام کی اٹھنی کے قاتل کو علی کے قاتل سے تشبیہ دی، تو غیر محسوس طریقے سے وہ یہ بھی کہہ گئے کہ اٹھنی خدا کا معجزہ ہے،
اور یہاں علی بن ابی طالب یعنی کہ مقتولین کے مابین بھی کوئی مناسبت ہے، اس حوالے سے آپ کیا اشارہ کریں گے؟ کہاں اٹھنی اور کہاں علی بن واہ ابی واہ واہ طالب، واہ واہ واہ، یہ ہمارے عقلوں پہ رونا ہے، ہائے 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 ہائے، ٹھیک ہے صحیح، نا، کہ ہمیں یوں سمجھانا پڑا ہے، صحیح، یہ ہماری وجہ سے ہمیں یوں سمجھانا پڑا ہے کہ ہم ناقہ صالح کو تو مانتے ہیں ہاں اس بالکل، واہ واہ کہ واہ وہ واہ، خدا کا معجزہ ہے، اور وہ بھی جانتے تھے، بالکل، ہے نا، یہ جو ظاہری آنکھوں سے معجزہ دیکھنے والے اور محسوس معجزے کو درک کرنے والوں کو جب یہ محسوس ہونے کے باوجود انہوں نے یہ وہ کیا، اقدام کیا اور یہ ظلم کیا، ان اس دور میں وہ محسوسات کے تھے، اس وقت کے معجزات یہی تھے، جی جی، ٹھیک ہے نا، اس وقت کا معجزہ وہی دریا کو شق کر دینا، ید بیضا اور اژدہا ہونا، یہ سب بصری معجزات۔ جی جی، اس کے بعد بشریت اس حد تک پہنچی کہ اسے قرآن کا معجزہ عطا کیا جا سکے، صحیح، یہ بصری معجزہ نہیں ہے، یہ نظر آنے والا کوئی روشنی نکلنے والا معجزہ نہیں ہے، اس سے قیامت تک نور ساتھ رہے گا، لیکن جو بصیرت رکھتے ہیں ان کے لیے، بے شک، ان سے کہا جا رہا ہے کہ یار اس وقت لوگوں نے دیکھ کے انکار کیا، تم نے سمجھ کے انکار کیا، اللہ، صحیح، وَإِلَّا وہ معجزہ اس وقت کے ناقہ صالح اس وقت کے لوگوں تک محدود تھا، اور علی اللہ کا وہ معجزہ ہے جو قیامت تک قائم رہے گا، واہ واہ واہ، علی مع القرآن، واہ واہ واہ، ہے صحیح، نا، اور جو فضیلت امیر المؤمنین ہے، جو صفات امیر المؤمنین ہے، جو کمالات امیر المؤمنین ہے، یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک قائم رہے گا، اور اس معجزے الہی پر معلوم ہونے کے بعد بھی، رسول کے ان تمام احادیث کے ہونے کے بعد بھی، اس سے روگردانی، صحیح، صرف قتل نہیں ہے، ہاں صحیح صحیح، صحیح، وہ مجھے نہیں پتا آپ نے جن عالم کا کہا ہے وہ کہاں تک گئے ہیں اس کے تحلیل کرنے میں، جی جی، ٹھیک ہے نا، اب ہماری زبانوں پہ تالے ہیں، مسئلہ یہ ہے نا، صحیح، ان لوگوں کو جن کو سمجھ میں نہیں آتی ہے اور جن کی دل آزاری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہم بہت سی باتیں کر نہیں سکتے ہیں۔ چونکہ اس میں آگا سوری ٹو انٹرپٹ کہ لوگ قاتلین کو تو آپس میں ملا رہے ہیں، لیکن جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کہاں اٹھنی کہاں علی، لیکن ایک مثال سے مقام بیان کیا جا رہا ہے، لوگ ناقۃ اللہ اور ید اللہ اور عین اللہ میں وہ مقام نہیں دیکھ رہے کہ علی بن ابی طالب کو رسول خدا نے کہاں پہنچایا ہے، ہاں اللہ نے بالکل، اللہ نے وما ينطق عن الهوى، بالکل بالکل، ٹھیک ہے بالکل نا، یہ نہیں ہے کہ رسول کو محبت تھی، ہاں، ٹھیک ہے نا، رسول کو کیوں محبت تھی، قلبی میلان نہیں ہے اس مقام کی وجہ سے، صحیح صحیح صحیح، امامت وہ مقام ہے وہ جو آپ کو ہمیشہ مشکل رہتی ہے کہ یہ کیوں درمیان میں تمسک کے لیے آ جاتا ہے، یہ وہ مقام ہے تکویناً جو اللہ سے قریب ترین بندہ ہے وہ امام ہوتا ہے، جو اللہ سے قریب ترین ہے تو وہ حلقہ وصل ہوگا لوگوں کو اللہ تک پہنچانے کے لیے، صحیح، آپ اس کا اعتراف کرو یا نہ کرو، صحیح ہے نا، باب مدینۃ العلم، اس باب سے آپ گزرنا پڑے گا، آپ اس باب کا اعتراف کرو، نام لو نام نہ لو، اس سے گزرے بغیر رسول تک نہیں پہنچ سکتے، صحیح ہے، رسول نے کہا، ہم نے تو نہیں کہا، جی جی بالکل، تو جو امیر المؤمنین ایک معجزہ ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ علی معجزہ الہی ہے، صحیح، جہاں وہاں شک نہیں ہے نا، وہ معجزہ ہے، بالکل، اس معجزے پر جو ظلم ہو سکتا تھا اس کی ٹانگیں کاٹنا ہو سکتا تھا، اس معجزے پہ جو ظلم ہو سکتا ہے وہ صرف شہادت نہیں ہے، اللہ، صحیح، یہ صاحبان بصیرت کے لیے کہا جا رہا ہے نا، یہ بالکل، سمجھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ وہ اشق الاشقیاء ہوگا بالکل ایسے ہی، جو یہ ضربت لگائے گا، بالکل، لیکن اور بھی تو شقی ہیں صحیح 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 صحیح، جو علی سے روگردانی کریں گے، یہ سننے کے بعد کہ حق علی کے ساتھ، اللہ اکبر، صحیح، یہ سننے کے بعد کہ باب مدینۃ العلم علی ہے، یہ سننے کے بعد کہ مدینہ حکمت کا باب بھی علی ہے، یہ سننے کے بعد کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، حق کے ساتھ ہے، وہ پتہ نہیں کتنے نفس رسول ہے، کوئی حد نہیں ہے، حساب نہیں ہے، ان سب کے بعد علی سے روگرداں ہو جائے، وہ بھی شقاوت کی ایک حد ہے، یعنی کہ یہاں صرف قاتل علی کو راندہ درگاہ نہیں کیا جا رہا، اب وہ میں نہیں کہوں گا، میں سمجھ گیا، آگے سمجھنے والوں کے لیے صحیح ہے، یعنی کہ سیدنا علی سے جو بھی برسر پیکار ہوا یا ان سے بے نیاز ہو کر وہ دین کی سمجھ یا جو بھی کہیں، آقا علیہ السلام نے ایک جملے میں واضح کر دیا کہ سیدنا علی سے بے نیازی شقاوت کی ایک قسم ہے، شقاوت ہے، بالکل، قرآن کو چھوڑ دیں وہ کیسا مسلمان ہے، ہاں بالکل ایسے ہی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑ دیں وہ کوئی مسلمان ہے، تو جو قرآن ناطق ہے، ہاں اللہ اکبر، صحیح، جو اللہ کا معجزہ ہے، جو نفس رسول ہے، صحیح، اسے چھوڑ کے دیکھیے علی کے بارے میں ایک عجیب تعبیرات ہی الگ ہیں، صحیح ہے نا، دیکھیں جو بعد میں جال ہوئے وہ ان کو چھوڑیں، وہ اس کے تعبیرات بتاتی ہیں جعلی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ نے اپنی توحید کے لیے، یہ پتہ نہیں کیوں اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ ہے نہیں کہا، نہیں ہے کوئی، بالکل، لا الہ آیا، جی جی،
ہے نا, لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اللہ معبود ہے نہیں کہا, ٹھیک ہے نا, اللہ الہ نہیں کہا, یہ تعبیر استعمال کی ہے. اور یہ تعبیر فضائل میں علی کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں ہے. اچھا ماشاءاللہ. لا فتح الا علی. جی واہ واہ واہ, بالکل. یار علی شجاع ہے کون؟ کیا بات ہے, سب کی نفی کیوں کر رہے ہو؟ صحیح, واہ واہ واہ, صحیح, بالکل. یہ لا رجل لا فتح, ٹھیک ہے نا, یہ کیوں آ رہا ہے؟ صحیح. اور یہ بھی رسول نہیں ہے, یہ منادی ندا دے رہا ہے آسمانوں میں. جی بالکل. اور سنا سننے والوں نے, ایسے ہی جن کو لا فتح کہا گیا تو ان سب نے سنا. صحیح. جی تو یہ علی کے عجیب معجزات ہیں. علی کے یعنی خود معجزہ الہی ہے ام المؤمنین, جس کا بیان ان احادیث میں ہے, جس کا انکار شقاوت ہے. اچھا آقا, ہم جیسے ناقۃ اللہ کی ایک تعبیر ہے, قرآن میں بھی وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں, تو مولا علی کے جو القابات ہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناقۃ اللہ, یعنی کہ صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی وہ ان کے لیے ایک آزمائش اور امتحان کے طور پر, جس کو ہم ناقۃ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اونٹنی. اور یہاں آقا علیہ آقا علیہ السلام کا معجزہ, اللہ کا معجزہ, ایک امت کے لیے آزمائش, جس کو ہم عین اللہ, ید اللہ, یہ تعبیرات مولا علی کے لیے اس تعبیر کے تناظر میں بولی جا سکتی ہیں. دیکھیں بولی جا سکتی ہے, نہیں بولی جا جائیں سکتی, وہ اپنی جگہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک ناقہ کے لیے ناقۃ اللہ بولا جا سکتا ہے, نہیں جا سکتا, ہم آپ بیٹھ کے بحث کرتے ہیں. صحیح ہے. لیکن اگر اللہ نے کہہ دیا ہے تو بحث کا ہے کی. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. جب علی کو وجہ اللہ, عین اللہ, ید اللہ, رسول خدا نے کہہ دیا ہے, تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں بیٹھ کے کہیں یہ کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا. صحیح ہے. ہم تو پھر رسول خدا کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں نا. ہم اپنی سمجھ کو رسول خدا کی سمجھ سے نعوذ باللہ بالاتر رکھ رہے ہیں کہ ہم فیصلہ کریں گے بیٹھ کے کہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے. صحیح. تو یہ تو رسول خدا کے احادیث میں متواتر ہے. صحیح, بالکل. اچھا آقا, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلے ہم اس بات کو نہ کھولیں, لیکن سننے والوں کے لیے ایک سوال تحقیق کے لیے, کہ مولا علی کے قاتل کو رسول خدا کا بہت بڑا بدبخت کہنا, اس میں یہ راز مضمر ہے کہ دنیا پہچانے کہ علی کون ہے. یقیناً اسی طرح, اب یہ سننے والوں کے لیے حیران کن بات ہے. جی, یہ یقیناً اسی طرح ہے. اور اس کی معرفت جو ہم نے کہا نا, وہاں تک نہیں رہے گی, پھر صحیح ہے, آگے تک, پیچھے تک جائے گی. بالکل, آگے بھی ہم لے کے ہیں, پیچھے بھی ہم لے جائیں گے, جو صحیح ہے. اچھا, اس میں اگر ہم اس کو یوں لے لیں کہ چونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ فریقین کے ہاں تاریخی روایات کی صحت اور عدم صحت میں کچھ اختلاف رائے بھی ہے, تو ہم تاریخ کے طالب علم کو یہ گنجائش دیتے ہیں کہ مولا علی کی نسبت سے بیان کردہ فضائل و مصائب میں اگر کسی کا اطمینان نہیں ہو رہا, تو تحقیق کے باب میں کہیں نہ کہیں ہم اس کی گنجائش یا عذر قبول کریں گے کہ ہاں میری تحقیق میں تو یہ بندہ مولا علی سے برسر پیکار ہوا, یا مولا کے تعلقات ان سے اچھے نہیں تھے, لیکن اس کے نزدیک وہ روایات ثابت ہی نہیں ہے. تو اس کو ہم تحقیق کے باب میں کہیں نہ کہیں گنجائش دے سکتے ہیں, یا ہم کہیں گے کہ یہ حتمی باتیں ہیں, یہ لوگ صرف نظر کر رہے ہیں. یہ بات یقینی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں ہم صرف ان ایک یا دو روایت سے استدلال نہیں کرتے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم ایک یا دو روایت سے استدلال کریں تو آپ اس روایات میں خدشہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایسا ہوا, وہ ویسے ہوا, یہ ادھر ویسے ہو گیا, اس روایت کو میں مانتا ہوں, اس روایت کو میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے. اگر علی کے فضائل میں وارد روایات کو نہ مانے, اور وہ بھی کسی ملاک پہ نہ مانے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا میں دقیق بات کرنے جا رہا ہوں, جی آپ تو سمجھیں گے, لوگ پتہ نہیں سمجھے یا نہ سمجھے, اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ آپ سے مجھ سے زیادہ ذہین ہیں. جی ہے نا, یعنی آپ کے ساتھ ایک مشکل ہمیں یہ پیش آتی ہے کبھی کبھار کہ آپ اصطلاحات بولتے ہیں, ہمیں بھی انہیں اصطلاحات میں جواب دینا پڑتا ہے. دیکھیں, ہم ملاقات بنائیں, معیارات بنائیں, اور اس معیارات اور ملاقات پہ علمی معیارات اور اس پہ آپ اگر کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں تو آپ کے پاس حجت ہے, اور آپ بالکل صحیح ہے. صحیح ہے. اور ان کی حجیت کا معنی کیا ہے وہ پھر ایک علمی بحث سے الگ سے, وہ کسی کو چاہیے ہو تو وہ وہاں پہ بحث کر سکتا ہے. صحیح ہے. آپ انکار کریں, آپ کے لیے یہ باتیں حل نہ ہوں ان معیارات پہ, بالکل ٹھیک ہے, آپ سیدھا جنت جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا جو بھی مبنا ہے سیدھا جنت جا رہے ہیں, لیکن پھر سٹک رہنا پڑے گا ان معیارات پہ. صرف اس معاملے میں صرف یہاں نہیں. ٹھیک ہے نا. پھر آپ کو جو آپ جن کی فضیلت مانتے ہیں ان کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوگی. پھر صحیح ہے. جو آپ باقی فضائل مانتے ہیں انہی معیارات پہ ان کو لے کے آئے, ٹھیک ہے, تو وہاں بھی کچھ بھی ثابت نہیں ہوگا. پھر کدھر جاؤ گے؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. ادھر 1 2 3 4 10 20 جگہ پہ اگر آپ کو علی کے فضائل ثابت نہ ہوئے ان علمی معیارات پہ, تو بھی کچھ بھی نہیں ہوتا. علی کے اتنے فضائل ہیں, قرآن میں ہیں, سنت میں ہے, تاریخ میں ہے, حدیث میں ہے, غزوات میں ہے, مغازی میں ہے, آپ کہیں اشعار میں, کوئی ختم ہونے والے ہی نہیں. بے شک.
جبکہ علی کے فضائل کو چھپانے کے لیے 70 سال کام ہوا ہے. یہ اس کے بعد کی حال ہے. جی جی. پھر بھی اگر آپ سے حل نہیں ہو رہا ہے تو پھر کسی اور کا تو یقیناً نہیں ہوگا. صحیح. جب پھر آپ کو سارا سب ڈیلیٹ کرنا پڑے گا. سب ڈیلیٹ کر کے آپ کدھر جائیں گے؟ آپ چلے جائیں گے متواتر احادیث پہ اور قرآن پہ. جی جی. متواتر احادیث میں بھی آپ کو صرف علی ملے گا، کوئی اور نہیں ملے گا. پھر کدھر جاؤ گے؟ صحیح ہے. قرآن پہ چلے جاؤ تو قرآن میں بھی آپ کو صرف علی ملے گا، کوئی اور نہیں ملے گا. بالکل ہے نا. قرآن میں بھی امیر المومنین کے فضائل بے تحاشا، کوئی حد نہیں ہے. اہل سنت کتابوں میں علی کے فضائل میں نازل ہونے والی آیات 300 کچھ فگر دیتے ہیں، مجھے ایگزیکٹ 313 ہے نا. 300 اہل سنت کہتے ہیں. ہم سے پوچھیں، ہم تو کہتے ہیں پورا قرآن ہی علی کا قصیدہ ہے. صحیح صحیح ہے نا. وہ ہم اس کو ثابت بھی کر سکتے ہیں، ابھی اس پہ نہیں جاتے. 300 میں سے آپ کو 3 تو ثابت ہو جائیں گے نا. جی جی صحیح ہے. ٹھیک ہے. باقیوں کے لیے دعویٰ کتنے کا ہے، کسی کے لیے بھی کتنی آیات ان کے شان میں نازل ہوئی ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. 1 2 اس کو ذرا کھولیں گے پھر واویلا ہے. اب تو آپ علمی ہو گئے نا. نا ان علمی معیارات پہ کھولنا ہے نا. تو وہاں مسئلہ ہے نا. پھر ہم ان کو بھی علمی معیارات پہ کھولیں گے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ بہت زیادہ تحقیقی ہو گئے، علمی ہو گئے، پتہ نہیں کتابی ہو گئے، کیا ہو گئے. جی جی. آؤ نا پھر ہر جگہ آؤ. صحیح ہے. صرف علی کے معاملے میں. ہاں صحیح. اگر یہ کرو گے تو صرف علی بچے گا. ہاں صحیح ہے. صرف علی بچے گا اور کوئی نہیں بچے گا. تو یہ بھی علی کے حق میں صحیح صحیح آ جائے. صحیح اس طرح آ جائے. صحیح ہو گیا.